مہدی موعود علیہ السلام کی تعلیمات کو دیکھیں کہ خلیفۃ اللہ امام مہدی موعود علیہ السلام نے حق سے انسان کو وابستہ کیا ہے۔ آپ غور کریں کہ مہدی علیہ السلام کی تعلیمات کتنی اعلیٰ و عرفہ ہے۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ سائنسی نقطہ نظر سے یہ بات آج ثبوت کے طور پر ہمارے سامنے ہے۔ سائنسدان اس بات کو مانتے ہیں۔ آج کچھ عرصے پہلے ریسرچ کیا گیا کہ دو غذا انسان کے سامنے ہے۔ ایک غذا کو انسان بغیر بسم اللہ کہے استعمال کرتا ہے، اس کا ذائقہ مختلف ہوتا ہے، اور وہی شخص اگر اسی غذا کو بسم اللہ کہہ کر استعمال کرتا ہے تو اس کی لذت اور اس کی حیت اور کیفیت بدل جاتی ہے۔ تو غور کریں، سائنس اس بات کو تسلیم کر رہی ہے کہ اگر کوئی شخص کسی چیز کو تناول کرنے سے پہلے اگر بسم اللہ کہہ کر تناول کرتا ہے تو اس کی لذت بدل جاتی ہے، اس کی کیفیت بدل جاتی ہے۔ تو غور کریں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کہنے کی یہ برکت ہے کہ اس کی کیفیت بدل جائے، اس کا جو اصل مقام ہے اس میں تبدیلی آ جائے۔ غذا پر اگر کوئی بسم اللہ کہے تو اس کے اندر یہ کیفیت پیدا ہوتی ہے۔ تو تصور کریں کہ مہدی علیہ السلام نے فرمایا کہ تم ہر سانس بغیر ذکر خدا کے نہ لو۔ تو غور کریں کہ جب مومن سانس لیتا ہے ذکر کے ساتھ تو اس کے اندر کیا کیفیت پیدا ہوتی ہوگی۔ سانس ہر انسان لیتا ہے، غذا ہر انسان استعمال کرتا ہے۔ اگر کوئی مسلمان غذا کے استعمال سے پہلے بسم اللہ کہے تو سائنسدان یہ کہتے ہیں کہ اس غذا کی کیفیت بدل جاتی ہے۔ تو آپ غور کریں کہ جو سانس ہم لے رہے ہیں اگر یہ بغیر ذکر خدا کے لیتے ہیں تو اس کی کیفیت مختلف ہے، لیکن وہی سانس ہم ذکر اللہ کے ساتھ لیتے ہیں تو اس کی کیفیت یقیناً بدل جاتی ہے۔ اور انشاءاللہ سائنس اس بات کو بھی ثابت کر دے گی کہ جو انسان آکسیجن کو حاصل کرتا ہے، آکسیجن اس کے لیے سب سے اہم ہے۔ اگر یہ سانس کا آنا جانا بند ہو جائے تو موت واقع ہوتی ہے۔ تو غور کریں کہ جب انسان سانس آکسیجن کو لیتا ہے وہ اس کے رگوں پے میں پہنچتی ہے، جسم کے ہر حصے میں اس کا گزر ہوتا ہے۔ تو تصور کریں کہ مہدی موعود علیہ السلام نے کس قدر اللہ کے حوالے کیا کہ جب ایک مہدوی سانس لیتا ہے تو اللہ کے ذکر کے ساتھ لیتا ہے، اس کی روحانی کیفیت کس قدر بدل جاتی ہے، روح میں کس قدر لطافت پیدا ہوتی ہے، اور جب وہ کاربن ڈائی آکسائڈ چھوڑتا ہے تو پھر وہ بھی ذکر کے ساتھ چھوڑتا ہے۔ تو غور کریں کہ یہ تمام انسان کی حیات کا مدار سانس کے آنے اور جانے پر ہے، اور مہدی علیہ السلام نے اس سانس کے آنے اور جانے کو اللہ کے ذکر سے وابستہ کر دیا تو اس کے لیے کتنی بڑی معراج ہوگی۔ اور غور کریں کہ روحانی کیفیت اور جسمانی کیفیت، زندگی کا نظام، اس کے بدن کا نظام کتنا اوروں سے مختلف ہوگا۔ چنانچہ مہدی موعود علیہ السلام کی تعلیمات میں سب سے اہم ہے کہ آپ نے باطن کو پاک کیا ہے۔ انسان اپنے باطن کو صاف و شفاف کیسے کرے، اس کے اندر کہاں سے وہ دوا کو پہنچائے۔ تو یاد رکھیں انسان کی حیات کی بقا کے لیے آکسیجن ضروری ہے، اور جب انسان آکسیجن اللہ کے ذکر کے ساتھ حاصل کرتا ہے تو وہ اس کے اندر کی پاکی کا سبب بنتا ہے، اس کا دل بھی صاف و شفاف ہو جاتا ہے، اس کی روح بھی لطیف ہو جاتی ہے۔ اور سائنسی نقطہ نظر سے ذکر کے ذریعے جب سانس دی جائے گی تو اندر کی ساری کیفیت بدلے گی، عبادت میں حلاوت بھی پیدا ہوگی، خوشی اور خضوع بھی پیدا ہوگا۔ اور جب انسان کے اندر کے اعضاء اس بات سے واقف ہو جائیں گے کہ جو انسان آکسیجن کو کھینچ رہا ہے وہ وہاں تک جب اعضاء جسم پر پہنچ رہے ہیں تو جسم کا ہر عضو الا اللہ کہے گا۔ چنانچہ یہ بات ہمارے پاس بہت سے اسلاف کے حالات سے واضح ہے کہ ہمارے اسلاف گزر گئے اور جسمانی اور ظاہری طور پر ان کے
جسم سے روح نکل گئی، لیکن اس کے باوجود بھی ان کے بال سے اللہ کی آواز آتی رہی۔ یہ کیوں ہوا؟ کیونکہ انہوں نے اپنی ساری زندگی اللہ کے ذکر میں لگا دی۔ اور یہ بہت بڑی نعمت عظمیٰ مہدی موعود علیہ السلام نے ہم کو عطا کی کہ ہم اپنے باطن کو پاک کریں، اور باطن پاک ہوتا ہے اللہ کے ذکر سے۔ چنانچہ وہاں خلیفۃ اللہ مہدی موعود علیہ السلام نے راجہ دلپت کے حال کو دیکھا کہ باطن میں اس کی یہ کیفیت ہے، تو آپ پر جذب حق طاری ہو گیا، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ بیان کیا جاتا ہے کہ سلطان حسین شرقی نے جو تحفے اور جو کچھ کی امداد روانہ کی تھی، آپ اسے واپس کر دیتے ہیں، وہ دوبارہ آپ تک پہنچاتا ہے، آپ قبول نہیں کرتے تو لوگ اس کو مشورہ دیتے ہیں کہ تم خود جا کر خلیفۃ اللہ مہدی علیہ السلام کی نظر کرنا۔ جب وہ پہنچتا ہے اور یہ چاہتا ہے کہ وہ تمام نذرانہ مہدی علیہ السلام کے حوالے کر دے، تو مہدی علیہ السلام لینے سے انکار کر دیتے ہیں، اور آپ مہدی موعود علیہ السلام پر تقریباً 12 سال تک جذب حق طاری رہا۔ انشاءاللہ آئندہ نشست میں ہم مہدی علیہ السلام کے جذب حق کی کیفیت کو بیان کریں گے، لیکن اس راجہ دلپت کی لڑائی میں کچھ چیزیں ہمارے سامنے آتی ہیں۔ اول تو یہ ہے کہ آپ نے سلطنت کے نظام کو اور بادشاہی نظام کو جو کہ اسلامی ہونا چاہیے اس کو بیان کیا، اور اس کی تعلیم آپ نے دی کہ کبھی بھی ہم مغلوب نہ رہے بلکہ غالب رہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمیشہ اس بات کا خیال رکھیں کہ ہم اپنی زندگی اسلام کے مطیع ہو کر گزاریں، کفر کے مطیع ہو کر نہ گزاریں۔ اور یاد رکھیں جہاں مہدی موعود علیہ السلام نے اس بات کو بیان کیا، وہیں پر عملی طور پر آپ نے جنگ میں حصہ لیا اور واضح کر دیا کہ اگر ایسا موقع آ جائے کہ کفر تم پر ظلم کر رہا ہے تو تم اس کا مقابلہ کرنا۔ چنانچہ آپ نے اپنے جانثاروں کے ساتھ راجہ دلپت کا خاتمہ کیا، اور دنیا پر یہ واضح کر دیا کہ اکثریت اور اقلیت کے دم مجدھار میں نہ رہنا بلکہ اللہ پر بھروسہ کرنا، اور جو شخص اللہ پر بھروسہ کرتا ہے اللہ اس کو کامیابی عطا فرماتا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بات ہم ہمیشہ اپنے ذہن میں رکھیں کہ خلیفۃ اللہ مہدی موعود علیہ السلام کا علم اللہ کی جانب سے عطا کردہ علم ہے۔ آپ کی شخصیت معصوم عن الخطا کی ہے۔ انشاءاللہ العزیز ہم اس بات کو واضح کریں گے کہ خلیفۃ اللہ کے علم میں اور غیر معصوم کے علم میں کتنا بڑا فرق ہوتا ہے۔ انشاءاللہ آئندہ نشست میں ہم صرف اس موضوع پر آپ سے گفتگو کی سعادت حاصل کریں گے کہ خلیفۃ اللہ کے پیغام یا آپ کے بیان میں اور غیر معصوم کے بیان میں کتنا بڑا فرق ہوتا ہے۔ ایک موٹی بات ذہن میں رکھیں کہ جو غیر معصوم عالم دین ہوتا ہے وہ ہمیشہ شک کا شکار ہوتا ہے، وہ ایک منزل پر پہنچ کر پھر یہ حیجانی کیفیت میں آ جاتا ہے، یہ صحیح ہے یا نہیں ہے، یہ غلط ہے یا نہیں ہے، وہ یقین سے نہیں کہہ سکتا۔ لیکن خلیفۃ اللہ کی وہ شان ہے کہ پہلے ہی جملے میں پورے یقین کے ساتھ آپ بیان کرتے ہیں، چونکہ آپ علماء کی تفاسیر یا دیگر علوم کے محتاج نہیں ہے بلکہ آپ اللہ کے محتاج رہے ہیں، اللہ کو علم عطا کرتا ہے۔ انشاءاللہ العزیز آئندہ نشست پر اسی موضوع پر ہم آپ کی گفتگو کی سعادت حاصل کریں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔